بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آپ کا سوال ہے کہ انتقال کے بعد کھانا کھانا کیسا ہے؟ تو دیکھیے، ایک تو یہ ہے کہ انتقال ہو جاتا ہے، پھر انتقال کے بعد دفنانے کے بعد لوگ دعوت دیتے ہیں، اپنے گھر پر بلاتے ہیں کہ ہمارے گھر پر کھانا کھانے جائیں۔ تو آپ مہمان حضرات کو کھانا کھلا رہے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے بھئی کھانے کا ٹائم ہو سکتا ہے ہو گیا ہو، اور وہ کھانا کھانے کے لیے آپ بلا رہے ہیں، لیکن آپ ان حضرات کو بلا رہے ہیں جو علاقے کے محلے کے ہیں، جن کا گھر قریب میں ہے، تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، ٹھیک۔ اور دوسری بات، اگر کوئی شخص منع کر دے، چلو آپ بلا رہے ہو، وہ جاتا ہے یا نہ جاتا ہے الگ بات ہے، شریعت سے ایسا نہیں ہے کہ حرام ہے گناہ ہے، لیکن اگر آپ جو ہے اس شخص کو کوئی اگر آپ کے یہاں کھانا کھانے نہیں جاتا ہے یا منع کر دیتا ہے کہ بھئی میں کھانا نہیں کھاؤں گا، تو لوگ اس پر الزام تراشی کرتے ہیں کہ فلاں وہابی ہے، فلاں اس طرح کا ہے۔ یہ سراسر غلط ہے، چونکہ آپ جانتے ہی نہیں کون انسان کیا ہے، عقیدے پتہ ہی نہیں ہے کس کے کیا عقیدے ہیں، اہل سنت کے عقیدے کیا ہیں، کون سے مسلک کے عقیدے کیا ہیں، دیوبندی مسلک کے عقیدے کیا ہیں، اہل تشیع مسلک کے عقیدے کیا ہیں، یہ پتہ نہیں ہے۔ اب غور کریں، جب پتہ ہی نہیں ہے کہ وہابی مسلک کے عقائد کیا ہیں، سنی مسلک کے عقائد کیا ہیں، اہل تشیع مسلک کے عقائد کے جب پتہ ہی نہیں ہے، تو ہم کیسے کسی کو وہابی کہہ سکتے ہیں، کیسے کسی کو دیوبندی کہہ سکتے ہیں؟ کیونکہ اس کے لیے تحقیق ضروری ہے۔ تو برائے مہربانی پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر کوئی نہیں کھاتا ہے تو اس کی مرضی ہے، اس پر الزام تراشی نہیں کرنا ہے۔ دوسری چیز یہ بھی آپ کو جو ہے سماعتوں کے حوالے کر دوں کہ تیجے کا 40ویں کا کھانا یا چنے وغیرہ جو ہوتے ہیں، اس کے تعلق سے حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے فتاوی مصطفیہ۔ اس میں ہے کہ آپ سے پوچھا گیا کہ تیجے کے چنے 40ویں کا 20ویں کا کھانا کیسا ہے، تو حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہر جن، یعنی اس میں گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو انسان کھاتا ہے یہ چنے وغیرہ کھائے گا یا 10ویں 20ویں کا کھانا کھائے گا، تو اس کے دل کے اندر کساوت پیدا ہوتی ہے، یعنی بھاری پن پیدا ہوتا ہے، سختی پیدا ہوتی ہے، رحم ہلکا ہلکا آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو برائے مہربانی اپنے اعتبار سے غور کریں اور سوچیں، ہر چیز کو شریعت کی جو بات ہوتی ہے وہ ایسے ہی کسی کو کچھ بھی نہیں کہا جاتا ہے، بلکہ شرعی معاملات میں کسی عالم دین سے تحقیق کریں، اس سے پوچھیں اور پورے سوچنے سمجھنے کے بعد تب اپنی زبان سے کچھ کہیں، ورنہ یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہمارے الفاظ کی سخت گرفت ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔